کل کے موضوع کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ تمامی حضرات کے تمام میسیجز میں نے دیکھے ہیں اور سب کے میسیج مجھے بہت پسند آئے، اور یہ موضوع جو کن و فیکون کا جناب سلیم صاحب کی طرف سے تھا، یہ بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ تھا، جس میں کچھ لوگوں نے حصہ لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو پردے میں رکھا۔ جو باتیں پردے میں رکھنے کی ہے پردے میں بھی رکھیے، لیکن ایک دم اتنا پردہ مت کر دیجئے کہ وہ بالکل دیوار بن جائے۔ تو یہ دیوار بنانے سے میں پرہیز کرنے کی جو ہے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں۔ میں سلیم بھائی کو اپنے طرف سے دو چند باتیں سوال کے جواب کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیم بھائی اس کو غور فرمائیں، شاید میری بات سے آپ مطمئن نہیں ہوں، لیکن اپنے حساب سے میں بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو تعلیمات ہم کو ملے ہیں، کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ نے پوچھا کہ کن اور فیکون کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اور جب کوئی تھا ہی نہیں تو خطاب کن کس سے کیا گیا، مطلب کن کس کو کہا گیا؟ تو جناب والا میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا تو اس کو جب محبت آئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنے نور کو خود سے جدا کیا، اور وہ نور محمدی تھا، اور اسی نور محمدی کا وہ عاشق ہو گیا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عشق جو ہے بہت لمبے عرصہ دراز تک چلا۔ کچھ بزرگوں نے جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تخت طاؤس پر وہ نور بہت سالوں تک رہا، ہزاروں لاکھوں سال تک رہا، عبادت کرتا رہا، تسبیح کرتا رہا۔ اس طرح کی باتیں بزرگوں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ عشق و محبت کی جو ازلی داستان شروع ہوئی، تو اس عشق و محبت کے ازلی داستان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت و مصلحت سے کائنات کی تخلیق کی۔ یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حضرت میر مہندی شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور پیر و مرشد کے حوالے سے، کہ ہمارے دادا حضور شاہ میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مسئلے کے ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت و جلال سے اور اپنی قدرت سے ایک سبز جوہر پیدا کیا، اور سبز جوہر پر اس نے قہر کی نگاہ ڈالی تو وہ جو ہے سبز جوہر پانی ہو گیا، اور اس پانی پر اس نے جب جلال کی نگاہ ڈالی تو وہ پانی جو ہے کھولنے لگا، اور اس پانی سے جو دخان نکلے اس سے آسمان پیدا ہوئے، اور اس کے جو یہ بچ گئے اس سے زمین پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس طرح کی باتیں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کن و فیکون کہہ رہے ہیں، تو کن و فیکون کہنا مطلب ہمارے آپ کے طرح نہیں کہ میں نے کہا کہ ہو جا تو ہو گیا، وہ اللہ کا ارادہ کرنا ہی کن ہے اور ہو جانا ہی فیکون ہے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت سے سبز جوہر پیدا کیا، اور سبز جوہر سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 6 دن میں مکمل کیا، تو 6 دن کا چونکہ اس وقت تو کوئی دن رات تھا نہیں، تو 6 دن کی گنتی ہم کیسے سمجھ لیں؟ تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی کہ 6 دن کا جو مقدار ہوتا ہے اتنا وقت لگا ہوگا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں پہلی بات، یا نہیں تو آپ اشارہ یہ سمجھ لیجئے کہ ممکن ہے کہ وہ 6 دن نہیں بلکہ 6 مقامات اور 6 منزل ہو، کہ اس طرح سے 6 منزل اور 6 مقامات سے گزر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو جو ہے پیدا فرمایا اور سب کو اپنے اپنے جگہ پر مزین فرمایا۔ آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کی آدم کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق کن فیکون سے ہوئی۔ جی نہیں محترم، یہ کہنا آپ کا درست نہیں ہے۔ کن فیکون سے تمام مخلوق کی تخلیق تو ہوئی ہے، لیکن آدم کی تخلیق جو ہے کتابوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی تخلیق بہت ہی محنت سے کیا ہے۔ ہزاروں سال لگے ہیں اس کی مورت کو بنانے میں اور اس پر نگاہ کرنے میں، اور اس کو مکمل کرنے میں بہت وقت لگا، اور اس کے بعد اس کو کن فیکون کر کے اس میں روح نہیں پھونکا گیا بلکہ اپنے کیسے اس کو روح پھونکا گیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ نفخۃ فیہا من روحی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا اور اپنی صورت پر بنایا۔ جو باتیں آپ نے سنی ہیں سمجھی ہیں بالکل درست ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ کن فیکون کا معاملہ 18,000 مخلوق کے لیے تھا میرے بھائی۔ اب آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے خاص نگاہ کرم سے ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ لیجئے کہ اپنی روح پھونک کر کے اس کے اندر خود سما گیا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اور مجھے بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بات اب منظر عام پر آ چکی ہے اور سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور کوئی ہم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم کو پکا یقین ہے۔
تو جناب والا آدم کی تخلیق جو ہے کلی طور پر جتنی تخلیق 18,000 مخلوقات کی ہو چکی تھی عالم شہود میں پہلے، اس کو عالم وجود میں لا کر کے اس کے جزوی طور پر تمام چیزوں کو اس آدم کے وجود میں مزین کر کے جو ہے چھپا کر کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ خود بھی اس میں چھپ گیا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے میرے بھائی، تو کن فیکون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ظاہر ہوا کہ کن فیکون جو ہے دوسرے مخلوقات کے لیے، تمام عالم کے لیے تھا، آدم کے لیے نہیں تھا۔ آدم کے لیے تو مکمل طور سے اس نے روح پھونک دیا ہے، اور آج آدم کی صورت میں آپ ہم جو بنے بیٹھے ہیں، اس کے اندر بہت راز پنہانی چھپا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کوئی آدمی اگر منزل فنائیت اور بقائیت سے گزر جاتا ہے تو جس طرح سے اس عالم میں، عالم شہود کو اگر ہم کہہ دیں کہ اس عالم میں جس طرح سے اس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، تو خدا کی قسم وہ بندہ آج بھی اگر جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں تو ہم کو لگتا ہے کن و فیکون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کو جو ہے آپ مد نظر رکھ کر کے غور و خوض کیجئے، تو امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کن اور فیکون کچھ نہیں ہے، کن اور فیکون جو ہے بس ارادہ ہے، ارادہ الہی کا نام ہے، جو پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک بات اور آخر میں جوڑ دوں، میں بھول رہا تھا بیچ میں کہتا چلوں، حضرت دادا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کلکتہ تپسیا میں ان کا مزار شریف ہے، وہ تصوف پر بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں اور بہت تفصیل سے انہوں نے جو ہے وحدت الوجود پر کتابیں لکھی اور بیان کیا ہے۔ میں ان کے حوالے سے دو بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ میرے بھائی جو زر ہے وہی زیور ہے، جو زر ہے وہی زیور ہے، زر سے ہی زیور بنا، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، تو جو ہوا سو کون ہوا ذرا یہ بتائیے؟ ظاہر سی بات ہے، اس مثال کو سمجھ لیجئے کہ اگر کمہار بنانا چاہتا ہے، کوئی گھڑا یا مٹی کا کوئی برتن بنانا چاہتا ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ کمہار بھی رہے اور مٹی بھی رہے، ہے نا بھائی؟ اگر مٹی نہیں ہو تو صرف کمہار ہی ہو تو کمہار کیا بنائے گا ذرا آپ ہی بتائیے؟ تو ظاہر سی بات ہے، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو زر ہے وہی زیور ہے، اور جو کن کہا، کہنے والا بھی وہی تھا اور ہونے والا بھی وہی تھا میرے بھائی۔ آپ میری بات اگر سمجھ گئے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کوئی الگ شے نہیں رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کا ہی نور ہے۔ آپ اس کو بھلے جلال اور جمال کا رنگ دے دیجئے، بات کر لیجئے، وہ الگ بات ہے، عشق و حسن کا لیجئے، الگ بات ہے، لیکن کون ہے؟ وہی نور تھا، وہی نور ہے۔ تو جو زر تھا وہی زیور ہے۔ تو اس وقت بھی جو عالم امکان سے جو عالم وجود میں آیا، عالم شہود میں آیا، تو وہ کون تھا؟ جب کوئی تھا ہی نہیں سوائے ایک کے، تو جو ہوا سو وہی ہوا، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو کمہار تھا وہی مٹی ہوا، اور جو مٹی ہے وہی کمہار تھا، ہے نا بھائی؟ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ نے محمد کے نور کو جدا کیا، اور اسی کو جدا کرنے کے بعد اب سمجھ لیجئے سائنٹیفک طور سے کہ جب دو شے ہوتا ہے اور دو شے کی جب ملاقات ہوتی ہے، سائنٹیفک طور سے سمجھ لیجئے کہ ایک تیسری شے کا وجود ہوتا ہے۔ تو دادا حضور نے فرمایا ہے کہ سبز جوہر کا وجود ہوا، اور سبز جوہر سے پورے کائنات کی تخلیق جو ہے قرآن کے حوالے سے 6 دن میں ہو گئی، 6 دن کے مقدار میں ہو گئی، اور 6 منزلوں سے گزر کر کے ہو گئی۔ اور اس میں بہت سارے پردے ہیں، جتنا غور کیجئے گا اتنا ملے گا، جتنا سمجھیے گا اتنا سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ تمام باتیں ہوتے آواتے جو ہے 18,000 مخلوقات کی جب تخلیق ہو گئی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری مخلوق کا جو ہے ارادہ فرمایا۔ اور جس طرح سے ایک درخت جو ہے شروع سے بیج سے اگ کر کے جب آخر میں پھل تک پہنچتا ہے، درخت کے جو جڑ ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، آخر میں پھل آتا ہے نا میرے بھائی، اسی طریقے سے جب آخری میں جو پھل آنے کا وقت آیا، جو ساری وجود تخلیق ہو چکی، تو آخری وجود اور آخری شاہکار کو اس نے جو ہے پھل کی طرح تشکیل کیا، اور آدم کا وجود نمودار ہوا، اور اس کو انہوں نے بڑی محنت سے تشکیل کیا۔ اور محنت سے کیا تشکیل کرنا ہے؟ جو اول تھا وہی آخر ہوا، جو باطن تھا وہی ظاہر ہوا میرے بھائی۔ اس بات کو سمجھیے تو کن فیکون کے سارے معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور شجر ثمر سمجھ میں آ جائے گا، اور تمام راز پنہانی کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس سے زیادہ اب زبان میری کچھ بولنے کا پاور نہیں دیتا ہے، اور اجازت بھی نہیں دیتا ہے، اور میں کچھ بول بھی نہیں پاؤں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔